بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان فرعونہ کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ تکبر و شقاوت، وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا، حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا، جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگیں۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع میں ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رعونت بھرا قہقہا فضا میں گونج گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جبریل امین نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب ایمان والوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رعونت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی زبوں حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور خون کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ آئیے ان عذابوں کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرعونیوں پر قحط اشیاء کی گرانی کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، یہ قحط تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سے تھا، جس کے بعد اللہ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک و نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیان تباہ ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔
حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو اللہ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلادھار بارشیں تو ہمیں فائدے کے لیے تھیں، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نظر انداز کیا اور کفر و سرکشی کی روش اختیار کی۔ اس عذاب کے بعد اللہ پاک نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم نے اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل حملہ کا لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی تھی کہ یہ حضرت موسیٰ کے وعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں، چنانچہ اللہ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف کھیت کے اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے بعد حضرت موسیٰ کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ یعنی موسیٰ پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اب بھی یہ عذاب ٹل گیا اور اللہ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دے دی کہ وہ غور و فکر کریں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، ایمان نہ لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ ٹڈیوں کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر کیڑے مکوڑوں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی چوہوں اور خون کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے غلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں، بھویں تک چٹ کر گئی۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے دعا کی اور یہ عذاب ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی تھی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی مہلت دی گئی اور مدت گزر گئی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا اور نہ ہی حضرت موسیٰ کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرمایا جو تھا مینڈک کا عذاب۔ قرآن کریم میں الزفات کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جم غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دیں۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ کے پاس جا پہنچے۔ آپ کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک بار پھر وعدے وعید ہوئے تو حضرت موسیٰ کی دعا سے عذاب پھر سے ٹل گیا، مگر اس بار بھی عذاب سے نجات پا کر وہ اپنی ہٹ درمی پر اتر آئے اور کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ 1 ماہ کے بعد اللہ پاک نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھ میں آیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخواں پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلیوں کا لقمہ تو اپنی اصل حالت میں رہتا، جبکہ قبطیوں کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے دعا کی گئی، عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر وبائی امراض مسلط کیے۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا کو مسلط کیا گیا جس میں ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود بھی یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہا اور مسلسل عہد شکنی کرتا رہا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب، ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
لہٰذا رب ذوالجلال نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلزم یعنی بحیرہ احمر کی جانب روانہ ہوئے۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے بپھری موجیں تھیں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچے تو اللہ نے دریا کو روانی کا حکم دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اسے جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ ان کے لیے تو نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس زبوں حالی تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج و عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا دینا مجبوری گردانتے ہیں، جھوٹ بولنا دھوکہ دینا معمولی بات سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیرا پھیری کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ رہے تو پھر غلاظت کے اس ڈیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔